حدیث نمبر 430. حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا الحسن بن الربيع، ہمیں بیان کیا حسن بن ربیع نے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ صالح اور بہت عبادت گزار تھے، چٹائیاں بیچتے تھے، یعنی چٹائی بیچنا ان کا پیشہ تھا. اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ لکڑیاں اور کانے بیچتے تھے، یعنی اس کا بزنس کرتے تھے. عمل کرنے والے علماء میں سے تھے، اور مسلم یعنی صحیح مسلم کے جو امام مسلم ہیں ان کے کبائر مشائخ میں سے تھے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے ان سے حدیث روایت کی. ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے وفات کے بعد ابن مبارک کی آنکھیں بند کی تھیں اور ان کو دفن کیا تھا. تو یہ ابو الاحوص سے اور وہ اعمش سے اور وہ زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ نے روایت کیا، اور یہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور نسبت الحزلی ہے. یہ سابقون الاولون میں سے تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھے. انہوں نے 2 ہجرتیں کی. 2 ہجرتیں کون سی؟ حبشہ اور مدینہ کی. بدر، احد، خندق اور بیعت الرضوان میں شریک ہوئے. یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بلند آواز میں قرآن کریم کعبہ کے پاس پڑھا تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے. جب قرآن پڑھتے تو ان کی آواز بہت خوبصورت ہوتی. بہت نحیف جسم کے تھے، ان کی پنڈلیاں خاص طور پر بہت پتلی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انہیں کچھ لانے کا حکم دیا تو یہ درخت پر چڑھے، تو انہوں نے اپنی پنڈلیوں سے تھوڑا کپڑا اٹھایا تو لوگ ہنس پڑے، یعنی ان کی پنڈلیوں کا پتلا پن دیکھ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی پنڈلیاں میزان میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. یعنی آج یہ جو چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گی، دین میں ان کی استقامت کی وجہ سے اور قرآن کی خدمت کی وجہ سے. ایک طرف وہ بہت صاحب علم تھے، قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن مجید لینے کا بھی حکم دیا. لیکن دوسری طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت کرتے تھے. یہ صاحب النال تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتارتے تو یہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور اسی طرح آپ کا تکیہ اور آپ کا جو وضو کا برتن تھا اس کو بھی اٹھایا کرتے تھے، اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، خاص طور پر سفر میں. علماء صحابہ میں سے ہیں، قرآن مجید کے حافظ تھے، اور انہوں نے علم کی بہت خدمت کی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے 70 صورتیں اخذ کی، یعنی براہ راست ڈائریکٹ ان سے سیکھی، جن کے بارے میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ابن مسعود کو وہ اپنے گھر والوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، یعنی گویا وہ ان کے گھر والوں میں سے ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد ملی فقہا، کہ یہ فقہ سے بھرے ہوئے تھے، یعنی دین کی بہت زبردست سمجھ بھی رکھتے تھے، یعنی صرف قرآن کے قاری نہیں تھے بلکہ قرآن کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے، بقیع میں دفن ہوئے. 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 60 سے کچھ اوپر سال پہ. انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. حدثنا اس وقت بولا جاتا ہے جب
حدیث بیان کرنے والا خود اس کو سناتا ہے اور شاگرد اس کو سنتا ہے، یعنی جب سن کر اس کو شیخ سے اخذ کیا جاتا ہے. اور اخبرنا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے استاد کے سامنے، استاد اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر یہ شاگرد آگے اس کو روایت کرتا ہے. تو حدثنا نہیں کہتا کیونکہ اس نے براہ راست استاد کے منہ سے نہیں سنا ہوتا بلکہ کسی اور شاگرد سے سنا ہوتا ہے، اور استاد کی اتھارٹی پر پھر اس کو آگے روایت کر سکتا ہے، لیکن لفظ بدل دیتا ہے، اخبرنا کہتا ہے. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی. قال، فرمایا. مصدوق کا معنی یہاں تصدیق نہیں، وہ مصدق کے معنوں میں آتا ہے یہاں، یعنی جن سے جو وعدے کیے گئے وہ سچ کر دیے گئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، یجمع خلقہ، جمع کی جاتی ہے اس کی خلق، یا اس کا جو تخلیق کا مادہ ہے وہ جمع کیا جاتا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یومن، 40 دن تک. اب یہاں پر اس روایت میں نطفے کا لفظ نہیں آتا، ایک اور روایت میں نطفے کا لفظ آتا ہے، یعنی نطفے کی شکل میں. اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے، یعنی کیا چیز جمع کی جاتی ہے، اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مرد کا عورت سے ملاپ ہوتا ہے تو مرد کا پانی عورت کی ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے. 7ویں دن اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے، یعنی ایک نطفے کی شکل میں وہ ڈلتا ہے، اور پھر یہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ نطفہ علقہ یعنی خون کی پٹکی بن جاتا ہے 40 دن تک، مثل ذلک، اسی طرح. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کی بوٹی یعنی مضغہ بن جاتا ہے، مثل ذلک، اسی طرح، یعنی 40 دن. تو 3 40 ہوئے، 40 40 40. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور وہ حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کا. وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جاتا ہے، اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. یہ 4 باتیں کیا ہیں کہ لکھو اس کا عمل، کہ یہ کیسے عمل کرے گا، وَرِزْقَهُ، اور اس کا رزق، وَأَجَلَهُ، اور اس کی موت، وَشَقِيٌّ، اور بدبخت ہے، أو سعید، یا خوش بخت ہے. یہ 4 چیزیں لکھ دو. یہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں پہلے سے ہی، وہ جو لوح محفوظ میں ہے. آپ نے عقیدے میں پڑھا ہوگا تقدیر 4 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلی تقدیر، کون سی تقدیر؟ سنوی تو لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، یہ تقدیر عمری ہے. اور وہ تقدیر وہ ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سابق علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اس میں لکھ دیا گیا. اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی مختلف اوقات میں احکامات فرشتوں کو نافذ کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب فرشتہ آ کر یہ سب باتیں لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ 4 مہینوں کے بعد. بعض احادیث میں 42 اور 43 کا بھی لفظ آتا ہے، اور ایک روایت میں 45 کا لفظ بھی آتا ہے کہ 42 دن کے بعد یا 43 دن کے بعد. اور یہ پہلا جو 40 ہے اس کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. اور 45 کا بھی لفظ آتا ہے. یہ ہر جنین کے مزاج کے اختلاف کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کا جلدی لکھا جاتا ہو، کچھ کا کچھ دن اوپر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب یہ کون سی روح ہوتی ہے؟ روح انسانی. اس سے پہلے بھی ایک روح حیوانی اس میں موجود ہوتی ہے، جس کی بنا پر نطفہ جو ہے وہ علقہ اور مضغہ میں تبدیل ہوتا ہے اور گروتھ ہوتی رہتی ہے اس کی. تو یاد رکھیے روح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک روح حیوانی جو سارے حیوانات میں موجود ہے، اور ایک روح انسانی جس کی بنا پر انسان باقی حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کو عقل اور سننے کی ایک شعور اور باقی چیزیں عطا ہوتی ہیں. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ، پھر بے شک ایک شخص تم میں سے البتہ عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، یہاں تک کہ نہیں ہوتا درمیان اس کے اور درمیان جنت کے مگر 1 ذراع یعنی 1 ہاتھ کا فاصلہ، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے 1 فٹ.
فیسبق علیہ کتابہ، تو سبقت کر جاتی ہے اس پر اس کی کتابت یعنی اس کی تقدیر. فیعمل بعمل اہل النار، تو عمل کرتا ہے آگ والوں کا عمل یعنی دوزخ والوں جیسا عمل کرتا ہے. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور وہ عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک ذراع یا ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ عمل کر لیتا ہے اہل جنت کے عمل یعنی نیک عمل کر لیتا ہے، اور پھر آخر کار اس کا انجام اہل جنت میں سے ہوتا ہے. اس کی وضاحت ہم نے فقہ القلوب میں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہم سے زیادہ واقف ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ کس انسان کے اندر خیر ہے اور کس کے اندر شر ہے. اور جب ساری زندگی بظاہر دیکھنے میں وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کا شر اس کے اندر موجود ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کسی ایسی آزمائش امتحان میں آتا ہے کہ اس وقت اس سے کچھ ایسا کام، ایسا بول، ایسا عمل صادر ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا شر سامنے آ جاتا ہے اور انجام اس کا برا ہوتا ہے. اسی طرح ایک انسان کے اندر خیر ہوتی ہے اور کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے اچھے کام کرنے کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ کر نہیں پاتا، لیکن اس کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ نیک عمل کر جاتا ہے جس کی بنا پر پھر اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. تو اگر انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم میں جانے کے لیے مجبور نہیں کیا، تو پھر انسان کے اندر اشکال باقی نہیں رہتا. حدیث سے جو اصل سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان کتنے بھی اچھے کام کرتا رہے، بڑے سے بڑے کام نیکی کے کرتا رہے، لیکن کبھی اس کے دل کے اندر فخر اور غرور نہ آئے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی اس کے اچھے خاتمے کے ساتھ ہے. حسن خاتمہ کی فکر کرے، یعنی جب تک ایک انسان لا الہ الا اللہ پر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا نہیں، وہ ڈرتا ہی رہے کہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کوئی ایسے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے کیے کرائے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر اتنا نیک نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک بہت گلٹ ہوتی ہے اور وہ مسلسل اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ میں اچھے کام نہیں کرتا، اس کی شرمندگی رہتی ہے. اسے کبھی فخر اور غرور نہیں ہوتا کہ میں نیک ہوں یا میں نیک لوگوں جیسا ہوں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے اور وہ اچھے کام کر جاتا ہے. تو اپنے بارے میں بھی اور کسی بھی زندہ انسان کے بارے میں آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو جنت میں جائے گا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے نا کہ بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو ہم یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو جنت والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں، لیکن فیصلہ ہی کر دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ کسی کے مرنے کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو جنتی ہے. کئی لوگ ایسے کہتے ہیں نا، فوت ہو جاتا ہے کوئی شخص تو کہتے ہیں جنتی ایسا تھا اور ایسا تھا. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ جنتی ہے یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو کسی کے بارے میں بہت خوش ہو کر یہ بھی نہ کہیے کہ آپ جنت میں آگے آگے جا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. ایسے کلمات سے ہمیشہ پرہیز کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کہ میرا فیصلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا اور کسی کو جنت میں پہنچا دیا اور کسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. نہیں، ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو معاف کر دیا، اور یہ جو فیصلہ کرنے والا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، حالانکہ وہ دوسرے کی نسبت زیادہ نیک تھا. تو یہ جو فیصلے اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ کے، ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے. اور کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیے کہ آپ تو جنتی ہیں اور آپ تو جنت میں فلاں مقام پر ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون کہاں ہوگا. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر ایک کو کوئی کتنا بھی بڑا نیکی کا کام کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے سامنے، اس کے حق کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر ساری زندگی بھی ہم سجدے میں پڑے رہیں تو ہم ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ چند چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم فخر و غرور میں مبتلا ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو یا کسی کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. تو کسی کو بھی کسی حسن عمل پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں، اصل اعتبار خاتمے کا ہے. حدیث کی کچھ وضاحت مزید کریں گے آپ کو سلائیڈ دکھا کر. تو ڈاکٹر فردوس صاحب سے بات کریں گے. بسم اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 430 ہے، حسن بن ربیع سے. انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے شروع کروں گی. قال ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یبعث اللہ ملکا یؤمر ب4 کلمات ویقال له اکتب عمله ورزقه واجله وشقی او سعید ثم ينفخ فیہ الروح. اتنا سا پارٹ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ جو مائل سٹونز ہیں انسان کی تخلیق کے، ماں کے پیٹ میں، اس میں نطفے کا ذکر ملتا ہے، علقہ کا ذکر ملتا ہے، مضغہ کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت پوشت کا چڑھنا، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح کا پھونکا جانا. اسی حدیث کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوسری روایت میں جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کے ہر رگ و پے میں سما جاتا ہے. 7ویں دن اللہ اس کو اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے. پھر نفس ناطقہ چوتھے چلہ یعنی 4 مہینے کے بعد اس سے متعلق ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جو تصویر ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو نطفہ ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، تو امشاج سے مراد ہے کہ ملا جلا یعنی مرد اور عورت کا نطفہ. تو پہلے جو عورت کا نطفہ ہے وہ اووری سے جو ہی خارج ہوتا ہے، اور یہ فلوپین ٹیوبز ہیں جو کہ اس میں رحم میں جا رہی ہے، رحم کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ جو ہلکی سی پنک لائن ہے یہ اووری کی اٹیچمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو پنجہ سا ہے یہ فلوپین ٹیوب ہے جو کہ پھر یوٹرس میں جاتی ہے. تو اس کے اندر ہی یہ ساری سٹیجز ہو رہی ہیں. اس میں جو اووم ہے اووری سے نکل کے ٹیوب میں داخل ہوتا ہے، اور ٹیوب کے اندر اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اور یہ کہ مرد کا جو پانی ہے اس کے اندر ملینز کے حساب سے سپرمز ہوتے ہیں جو مرد کا نطفہ ہوتا ہے. ان ملینز میں سے صرف ایک سپرم نے اس یعنی عورت کے نطفے سے ملنا ہوتا ہے، اور ان سب کے اندر جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ کون سا سپرم جو ہے وہ اس سے ملے گا. اور اس کے بعد پھر اس کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک سیل سے یعنی 2 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، پھر 4 سیلز بن جاتے ہیں، پھر 8 بن جاتے ہیں، پھر سیلز کا مجموعہ بن جاتا ہے جس کو مورولا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بلاسٹوسسٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو سٹیجز تھیں اس میں جیسے 7ویں دن کا ذکر ہے نا، تو اس میں استاذہ نے کہا تھا کہ میں سمجھنا چاہتی ہوں. تو اتفاق سے جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو ایگزیکٹلی 7ویں دن یہ جو بلاسٹوسسٹ ہے یہ رحم مادر کے اندر اٹیچ ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ ایک میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی جو میں نے سیکھی کہ 7ویں دن ہی اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق، یعنی بیسیکلی اگر وہ رحم مادر کے اندر اٹیچ نہ ہو تو وہ تو پھر ضائع ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق ایک طرح سے شروع کرتے ہیں. اور 2-3 مائل سٹونز میں صرف دکھانا چاہوں گی. یہ جو علقہ ہے، علقہ کی شکل ایسی ہوتی ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیچ ہے، جوک جسے بولتے ہیں. تو علقہ کا لفظ کلنگ یا چمٹنے والی چیز، اس کی شکل بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے جوک سے، اور یہ بالکل مائکروسکوپک چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ویسے آنکھ سے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے مضغہ بنتا ہے. مضغہ جو ہے وہ چبایا ہوا جسے ہم اکثر کہتے ہیں بوٹی. تو یہ نیچے ایک چوئنگم ہے جس میں چبا کے جیسے اس کو پھینکا گیا ہو تو اس میں جیسے اسپاٹ دانتوں کے آ جاتے ہیں، اسی طرح کی ایگزیکٹلی شکل جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جنین کی، جس کو مضغہ کہا گیا ہے. اور اس سٹیج پہ جیسے 26 ڈیز کی ہے یہ، اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ تو تل کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اہم مائل سٹون جو اور ہے، اس کے بعد مزید تخلیق ہوتی چلی جاتی ہے، ہڈیاں اور وہ گوشت پوشت چڑھتا ہے. لیکن میں صرف 120 ڈیز کی ایک تصویر دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں یہاں کہا گیا نا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور یہ بد ہے یا نیک، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. تو یہ وہ سٹیج ہے. 120 ڈیز کا جب فیٹس ہو جاتا ہے تو تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے جو روح انسانی ہے،
اور یہ بہت اہم مائل سٹون ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو ایبارشنز وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے فقہی ایشوز میں، کہ روح پڑنے سے پہلے ایبارشن کرایا گیا ہے یا روح پڑنے کے بعد، کیونکہ دونوں کا کفارہ اور جو دیت وغیرہ ہے وہ پھر حکم فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال کچھ تھوڑی سی سائنٹیفک وضاحت. جزاکم اللہ خیر. اصل میں اس میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ عموماً قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی سٹیج نطفہ پڑھتے ہیں، تو حدیث جب پڑھی تو اس میں نطفے سے پہلے کی بات تھی، یعنی یجمع فی بطن امہ، اس کو جمع کیا جاتا ہے اور 7 دن تک، اور پھر وہ جمع کر کے نطفے کی شکل میں رحم مادر میں جمایا جاتا ہے، قرار پکڑتا ہے، فی قرار مکین جس کو کہا گیا قرآن مجید میں. تو اس پہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں نے، کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ فرسٹ سٹیج ہی نطفہ ہے، لیکن نطفہ سے پہلے بھی کچھ چیز ہے جو اب ثابت بھی ہو چکی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا، جسے آج انسان کی آنکھ نے دیکھا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے اس اندھیرے پیٹ میں جہاں کسی اور کی نگاہ نہیں جا سکتی. اور پھر انسان کی شکل بننا خود بخود نہیں بن سکتا کچھ بھی. جزاک اللہ خیرا.